کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد موت زندگی کا واسطہ جتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں ان کے ساتھ بھی ہے، جو مسجد میں نہیں آئے ان کے ساتھ بھی موت زندگی کا تعلق ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں، جا چکے ہیں، اور کتنے ہی لوگ ہیں جو موت کے انتظار میں ہیں۔ کتنے ہی لوگ ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں موت نہیں آئے گی، ہمارے سہارے بڑے مضبوط ہیں، ہم خود بڑے مضبوط ہیں، ہمیں کوئی مار نہیں سکتا۔ بالآخر مرنا سب نے ہے، تو یہ ضروری ہے کہ مرنے سے پہلے کم از کم مسلمانوں کو مرنا آ جائے۔ جس طرح زندگی گزارنے کے طریقے سیکھتے ہیں، ویسے بندے کو مرنا بھی سیکھنا ہوگا۔ موت آپ مانیں یا نہ مانیں، تسلیم کریں یا نہ کریں، جہاں مرضی آپ بھاگ جائیں، موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ اور یہ موت کا جام، الموت قدح کل نفس شاربوہا، موت کا جام ایک ایسا جام ہے، ہر ذی روح اس جام کو پیے گا۔ والقبر باب، اور قبر ایک ایسا دروازہ ہے، کل نفس داخلوہا، ہر نفس اس دروازے سے گزر کے رہے گا۔ آپ نے یہ سنا ہوگا، اور یہ ہمارا محاورہ ہے کہ کوشش کرو تمہاری زندگی سنور جائے۔ کبھی آپ نے یہ محاورہ بولنے کی جرت نہیں کی ہوگی کہ کوشش کیجئے آپ کی موت بھی سنور جائے۔ یہ بڑے جرت کا کام ہے، کسی بندے کی زبان سے یہ کہلوانا اور کسی کا یہ کہنا کہ موت بھی اچھی ہونی چاہیے، موت بھی خوبصورت ہونی چاہیے۔ ساری زندگی ایک ہی دعا انسان کرتے ہیں، ہم سب کی دعا ایک ہی ہوتی ہے، اے اللہ ہماری زندگی اچھی کر دے۔ حالانکہ اس زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، کوئی یقین نہیں اس زندگی کا کہ کب یہ زندگی ختم ہو جائے۔ موت کے بارے میں یہ دعا کیا کیجئے کہ اللہ ہماری موت اچھی فرما دے۔ موت اچھی کیسے ہوتی ہے؟ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، افضل الاعمال لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھنا تمام اعمال میں سے افضل عمل ہے۔ وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهِ، تمام دعاؤں سے افضل دعا اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا ہے۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، افضل، بہتر، برتر اور سب سے اعلیٰ ذکر اگر کائنات میں کوئی ہے تو وہ یہ ہے کہ بندہ لا الہ الا اللہ کی تسبیح کو پکا لے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، مسلمان ہے، مرنے والا ہے، جو مسلمان اس حال میں مرا کہ مرتے ہوئے اس کی زبان سے یہ جملہ جاری ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث کے الفاظ ہیں،
جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوا، اللہ رب العالمین اس بندے کو جنت عطا فرما دے گا۔ یہ لا الہ الا اللہ جو مرتے وقت کہنا ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ اس کی حقیقت کو سمجھیں کہ جس بندے کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوا، وہ بندہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ اسے جنت عطا فرما دے گا۔ تکلیف میں، مصیبت میں، پریشانی میں بندہ وہی بات کرتا ہے جس کا وہ عادی ہوتا ہے۔ رات جنازہ پڑھا ہے آپ لوگوں نے بھی، میں نے بھی وہ جنازہ پڑھا ہے۔ جنازے کے بعد قبر پر جب دعا کر رہے تھے تو ابھی میت کو وہ لحد میں اتار رہے تھے تو ایک نوجوان میرے قریب کھڑا، وہ تھوڑا سا ادھر کو ہوا اور ساتھ پانی کھڑا تھا، بارش ہوئی ہے اور سارے میدان میں پانی کھڑا ہے، قبرستان کے ساتھ بھی آس پاس پانی کھڑا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ سلپ ہوتا ہے بندہ جب پانی پہ کھڑا ہوتا ہے۔ یہاں پہ اس لڑکے کا پاؤں پھسلا، جیسے ہی اس کا پاؤں پھسلا تو وہ گرنے لگا۔ اب وہ گرنے لگا ہے تو اس کی زبان سے لفظ کیا نکلتا ہے؟ او تیری بہن دی سری۔ کیا کہتا ہے؟ اگر وہ قبرستان میں نہ کھڑا ہوتا، جنازے کا موقع نہ ہوتا تو میرے خیال کے مطابق وہ کوئی بڑی گالی دیتا۔ تکلیف میں، مصیبت میں بندہ وہی بات کرتا ہے جس کا وہ عادی ہوتا ہے۔ اگر آپ کو عادت ہے ذکر کی، اگر آپ کو عادت ہے فکر کی، اگر آپ اپنی زبان سے اپنے کام کا آغاز کرتے ہیں تو بسم اللہ پڑھتے ہیں، اگر آپ اپنے کام کو مکمل کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں الحمدللہ۔ اگر آپ کو کبھی چوٹ لگ جاتی ہے تو آپ کی زبان سے بے اختیار یہ جملہ نکلتا ہے حسبی اللہ، اللہ اکبر، اللہ مجھے محفوظ فرما لے۔ آگ کا ہاتھ آگ کو چھو لیتا ہے۔ یہ اکثر سگریٹ پینے والے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ یہ حادثہ زیادہ پیش آتا ہے کہ سگریٹ لگائی اور وہ دیا سلائی جس کے ساتھ سگریٹ کو سلگاتے ہیں، وہ کبھی کبھار ہاتھ کو لگ جاتی ہے تو وہ فوری طور پر زبان سے وہی الفاظ نکلتے ہیں جن کے لوگ عادی ہوتے ہیں۔ او تیری بہن، ایسے کہتے ہیں۔ جس چیز کے آپ عادی ہوں گے، مصیبت میں، پریشانی میں، تکلیف میں، وہی الفاظ آپ کی زبان سے ادا ہوں گے۔ یہ آزما کے دیکھ لیجئے۔ اور پھر دوسری بات ہے، جتنی زیادہ آپ کو فکر ہوگی، جس کی فکر ہوگی، جس کی محبت کا آپ کو احساس ہوگا، سخت مصیبت میں آپ کی زبان سے اسی کا نام نکلے گا۔ ماں سے بڑی محبت ہوتی ہے اولاد کو، باپ سے بڑی محبت ہوتی ہے اولاد کو، جیسے ہی مصیبت آتی ہے تو پہلا لفظ زبان سے ادا ہوتا ہے ہائے میری ماں، ہائے میرا باپ۔ یہ فطرت کی بات ہے، جتنی زیادہ محبت ہوگی انہی کا نام آئے گا۔ چولہے پہ کھڑی عورت ہے، خاتون ہے، یہ عورتیں چولہے پر کام کرتی ہیں روٹیاں لگاتے ہوئے۔ میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں میری بات کو سن رہی ہیں، اس بات کو غور سے سنیے گا، اپنی عادات کو بدل لیجئے۔ مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، خوشیوں میں، خوشحالیوں میں، ہر حال میں اللہ کو یاد کرنا سیکھ لیجئے۔ جتنا زیادہ آپ اللہ کو یاد کریں گے، یاد رکھیے موت کا وقت اللہ نے مقرر کر دیا ہے۔ اس کائنات میں کوئی ایسا نہیں جو یہ کہے کہ مجھے موت نہیں آئے گی، میں مروں گا نہیں۔ جب مرنا ہی ہے تو پھر انسان کو مرنے کا طریقہ بھی آنا چاہیے، مرنے کا سلیقہ بھی آنا چاہیے، اور مرتے وقت جس زبان سے اللہ کے ذکر کا ورد جاری ہو گیا
اللہ اسے بغیر حساب کے جنت عطا فرما دے گا۔ آگ لگ گئی، روٹیاں پکاتے ہوئے بچے پاس کھڑے ہیں، روٹی مانگ لیتے ہیں، ماؤں کو بڑا غصہ آتا ہے صبح سکول ٹائم پہ۔ اور یہ بڑی بہادری کی بات ہے جو عورتیں روٹیاں پکاتی ہیں، ان کی قدر کیا کرو، ان کی عزت کیا کرو، احترام کیا کرو، روٹی کی وجہ سے اپنی بیویوں سے لڑائی نہ کیا کرو، یہ بڑی جرت کا کام ہے۔ 4 دن ہمیں روٹیاں پکانی پڑے نا توے پہ کھڑے ہو کے تو لگ سمجھ جائے۔ روٹی پکاتے ہوئے ایسے کر کے ہاتھ تپتے ہوئے اس توے کو لگا تو فوری طور پر عورت کے منہ سے ساتھ بچہ کھڑا ہے تو وہ کہتی مرو پرا جا کے دباؤ، وہ تو سیسے ہرتے کھلوتے ہو، میرا ہاتھ سڑ گیا۔ یہی الفاظ ہوں گے یا پھر کوئی اور لفظ ہوں گے، اسی سے ملتے جلتے الفاظ کہیں گے۔ الفاظ کو بدل لیجئے۔ جیسے ہی ہاتھ کو آگ لگے یہ جملہ اپنا ورد بنا لیجئے، آپ کو کہیں سے بھی آگ کا تپش کا احساس ہو، حتیٰ کہ یہ گرمی گزری ہے، میں حیران ہوتا ہوں لوگوں پہ، کہتے ہیں ہمیں اللہ بڑا یاد ہے، 5 ٹائم کے نمازی، ہائے قاری صاحب باہر بڑی گرمی، ہوئے 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 او مر گئے بڑی گرمی۔ اچھا یہ کہہ کہ گرمی کم ہو جائے گی؟ بتائیں مجھے کوئی ایسا بندہ اس پوری بستی میں جو ایسے گریبان کھول کے ہوئے ہوئے قاری صاحب بہت گرمی، مر گئے گرمی، بڑی گرمی بڑی گرمی۔ اچھا اس سے گرمی کم ہوئی؟ نہیں نہ ہوئی۔ ہمارے کہنے سے پتہ نہیں ٹوٹتا درخت سے، ہم کون ہوئے گرمی کو کم کرنے والے؟ کیا کہنا چاہیے؟ زبان سے یہ الفاظ جاری ہونے چاہیے، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے، اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اور میرے بھائی مرنے کا طریقہ سیکھ لو، مرنا ہے، زندہ کسی نے نہیں رہنا یہاں پہ۔ زندگی بناتے ہو موت کو بناؤ۔ موت کیسے بنتی ہے؟ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، آخری کلام جس کا یہ ہوا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ جنت عطا فرما دے گا۔ مطلب کیا ہے؟ پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، آفتوں میں، تنگیوں میں، تکلیفوں میں اللہ کو یاد کرنا سیکھ لو۔ جب بھی پریشانی آتی ہے فوری اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ جب بھی پریشانی آئے فوری طور پر کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے مطابق موت آتی ہے، ہر بندے پہ آئے گی، اور یہ دعا کیا کرو۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وجاءت سکرۃ الموت، آ جاتی ہے موت کی بے ہوشیاں، اور موت کی بے ہوشیاں حق ہیں، موت کی بے ہوشیاں حق ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہو تو یہ دعا کیا کرو، اے اللہ موت کی بے ہوشیوں پہ ہماری مدد فرما، موت کی بے ہوشیوں پہ ہماری مدد فرما۔ اللہ جانتا ہے ہمارے لوگ تو موت کا کسی کو کہہ دو نا کہ اللہ تینوں موت مار چھڑے گی تے ساڈے نال ویر ہی ویڈے ہی نا، پھر مینوں موت دیاں دھمکیاں پہ لانا ہے۔ اچھا اب جواب کیا دینا چاہیے؟ اگر تو آپ کے دل میں یہ خیال ہے کہ موت کے بعد اللہ سے ملاقات ہوگی، کس سے ملاقات ہوگی موت کے بعد؟ مسلمان مرتا ہے تو اس لیے مرتا ہے کہ موت کے بعد اللہ سے ملاقات ہوگی۔ جس اللہ نے یہ کائنات اتنی پیاری بنائی ہے، اس دنیا میں اتنے خوبصورت رنگ پھیلا دیے، وہ اللہ خود کتنا خوبصورت ہوگا، وہ اللہ خود کتنا پیارا ہوگا۔ مومن جب یہ سوچتا ہے، کوئی سامنے کھڑا ہو کے کہہ دے کہ تجھے موت آ جائے، وہ ناراض نہیں ہوتا، کہتا ہے دعا کر دے اللہ پھر ایمان کی حالت میں موت دے دے، اللہ پھر ایمان کی حالت میں موت دے دے۔ ایمان ہو دنیا سے جاؤ، اللہ ساری تھکن اور تھکاوٹ دور فرما دے گا۔
اس لیے اپنی زندگی میں ذکر کو زیادہ کر دیجیے، حتیٰ کہ اپنے کھوتے پر چارہ لینے جاتے ہو نا، ریڑھی کے آگے لگا کے گدھا گاڑی کو چارہ لینے جاتے ہو تو گدھا تمہارے مطابق نہیں چلتا تو اس کو بھی گالی اور بولو کہ پٹھے پڑھتے بندے نو موت نہیں ہوندی، کھوتا ریڑا چلاؤندے بندے نو موت نہیں ہوندی، آ جاندی ہے نا۔ تے کی پتہ بندہ کھوتے نو آخدا ہوئے تیرے مرن سائیں تے اس ٹائم اتنے سر دا سائیں کھلوتا ہوئے، موت دا فرشتہ، تے زبان تے لفظ ہون مرن تیرے سائیں کیڑے کھاتے پہن گئے ہو۔ اور جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس نے کبھی جانور کو بھی گالی نہیں دی، اس نے کبھی جانور کو بھی گالی نہیں دی۔ ہمیشہ اپنی زبان سے اچھے لفظ کہیے، الفاظ اچھے ادا کرنے کی عادت ڈال لیجئے، اس نیت سے پتہ نہیں کس لمحے موت آ جائے، اور میری موت آئے تو اس حال میں آئے کہ میری زبان سے کلمات خیر جاری ہوں۔ بڑی دیر پہلے ایک بندے کی بات سنی تھی، ایک ڈاکٹر تھا، ڈاکٹر کہتا ہے میرے سامنے ایک مریض لایا گیا، نوجوان تھا، روڈ حادثے میں زخمی میرے پاس لایا گیا، زندگی اور موت کی کشمکش میں وہ بچہ مبتلا تھا۔ اب میرے سامنے وہ سٹریچر پہ پڑا ہوا ہے، میں اس کی دوائی دارو اور مرہم وغیرہ کا انتظام کر رہا ہوں، اور میں دیکھتا ہوں یہ نہیں بچے گا۔ اب میں اس کے سامنے پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ جب کوئی بندہ فوت ہو رہا ہو، ہوش و حواس میں ہو، تو اس کے قریب دعاؤں کی کثرت رکھا کیجیے۔ ویسے بھی کوئی بندہ بیمار ہو تو اس کے پاس اللہ کا نام زیادہ لیا کرو۔ یہ کیا ہوا، کسی کی تیمارداری کرنے گئے تو وہاں پر بات شروع ہوتی ہے، بیماری سے شروع ہوتی ہے، موت پہ ختم ہو جاتی ہے، فلانا مر گیا، 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 فلانا مر گیا۔ اچھا چلو جی آؤ جاندے نہیں۔ آپ جب کسی کی تیمارداری کرنے چاہتے ہیں تو تب بھی اس کے پاس اللہ کو کثرت سے یاد کریں، اور اسے بتائیں کہ آپ ہر وقت یہ الفاظ اپنی زبان سے کہتے رہیں۔ آپ کو کچھ نہیں آتا، آپ اپنے بیمار بھائی سے کہیں آپ اللہ سے استغفار کریں، استغفر اللہ پڑھیں۔ آپ استغفر اللہ کی تسبیح کرتے تھک جاتے ہیں، آپ درود پاک کو وظیفہ بنا لیں۔ آپ درود پاک پڑھتے پڑھتے تھک جاتے ہو، کلمہ طیبہ کو اپنا ورد بنا لو، کسی نہ کسی حوالے سے، کبھی سبحان اللہ، کبھی الحمدللہ، کبھی اللہ اکبر، کوئی نہ کوئی وظیفہ تمہاری زبان سے جاری رہے۔ وہ مریض اس کو بتائیے، اس کو سکھائیے، اسے سمجھائیے۔ کئیاں نے مریضاں دے سر دے اتے ٹیپاں لائیاں ہوندیاں، کئیاں نے مریضاں دے سر تے انہاں دی مرضی دے گانے لائے ہوندے نے، کئیاں نے مریضاں دے سراں دے اتے انہاں دیاں مرضیاں دیاں قوالیاں لائیاں ہوندیاں نے۔ جو جس حال میں مرے گا اللہ اسے محشر کے میدان میں اسی حال میں کھڑا کرے گا۔ یہ بات اپنے سینوں پہ نوٹ کر لو، اور موت کا کوئی وقت مقرر نہیں، یہ بات بھی اپنے دماغوں میں لکھ لو۔ اب موت کا وقت آ چکا۔ وہ ڈاکٹر کہتا ہے، میں اس بچے کے پاس پڑھتا ہوں، نوجوان کے پاس، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اس کی آنکھ کھلتی ہے تو ایسے مجھے دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ مجھے یہ ورد اچھا نہیں لگتا، مجھے فلاں سنگر کا گانا سنا دو، میں تڑپ رہا ہوں اس کا گانا سننے کے لیے۔ ساتھ ہی اس کا کہتا ہے روح نکل گئی، دنیا سے چلا گیا، مر گیا۔ اب مجھے بتائیں وہ ایمان کی حالت میں مرا ہے؟ وہ ایمان کی حالت میں نہیں مرا۔ یار کیا ہو گیا ہماری قوم کو؟ ہمیں موت تو، ہم میت پہ کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں وہاں پر موت یاد نہیں ہوتی۔ میرے بھائیوں، مرنے سے پہلے مرنا سیکھ لو، اپنی موت کو سنوار لو۔ یہ زندگی جو ہے، زندگی، اس کی مثال کسی نے کہا کہ زندگی کی مثال
کسی برف فروش کے پھٹے پر پڑی ہوئی برف کی طرح ہے جو مسلسل پگھلتی چلی جا رہی ہے۔ کسی نے کہا یہ زندگی ہاتھ میں مٹھی میں لی ہوئی ریت کی طرح ہے، مٹھی میں ریت لے کے ایسے کر دو، تھوڑی تھوڑی کر کے بالآخر وہ ہاتھ سے ساری کی ساری سرک جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ یہ میری اور آپ کی زندگی ہے۔ یہ مت سمجھیے کہ ہمارے پاس ٹائم بڑا ہے، ہمارے پاس وقت بہت ہے۔ یقین کیجئے آج تک جو وقت آپ نے گزارا ہے وہی آپ کا وقت تھا۔ یہ یقین کر لیجئے کہ میرا اور آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ ہمارے پاس کوئی مہلت نہیں ہے، کوئی وقت نہیں، کوئی ٹائم نہیں ہے۔ یہ جو وقت ہم گزار رہے ہیں یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک تحفہ ہے۔ اس تحفے کو غنیمت سمجھتے ہوئے گزاریے اور مرنے سے پہلے اپنی موت کو سنوار لیجیے۔ اب جو مر گیا اس حال میں، دنیا سے چلا گیا، ایمان کی حالت میں جاتا ہے، وہ تو چلا گیا جنت میں۔ ایک دوسرا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کے بارے میں فرمایا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق۔ ہمارے ہاں آپ نے عام طور پہ یہ جملہ بڑا مشہور ہے کہ کوئی بھی بندہ فوت ہو جاتا ہے نا، جب اس کو ملنے جاتے ہیں تو میں اکثر جنازوں پہ یہ بات کرتا ہوں کہ جب ہم ملنے جاتے ہیں نا کسی کو تو ہم کہتے ہیں، سینے سے لگتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا پھر یار اللہ دا حکم۔ وہ سامنے سے کہتا ہے جی مان لیا۔ کیا کہتا ہے؟ مان لیا۔ ایمانداری سے بتائیں اور اس بات کو سوچیں، یہ جو موت والا حکم ہے ہم مانتے ہیں؟ بولو، نہیں مانتے۔ اگر مانتے ہوں، جس دن بندہ بیمار ہوتا ہے گھر میں ڈال دیتے ہیں اسے، مہنگے سے مہنگے ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں، اس کا بہترین علاج، جہاں تک اللہ نے ہمیں وسعت دی ہے نا مال میں، جہاں تک ہمیں مال کی وسعت ملی ہوئی ہے، ہم اس وسعت کو استعمال کرتے ہوئے ہمیشہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، اور در حقیقت وہ ڈاکٹروں کے پاس نہیں ہم لے جا رہے ہوتے، دن بدن ہم اسے اس کی موت کے قریب کر رہے ہوتے ہیں۔ شاید یہیں سے یہ محاورہ بنا ہے، مردہ تے نہیں سا پر اپنے نے بن کے مروایا۔ مردے تے نہیں سا پر اپنے نے بن کے مروایا ہے۔ یہ اپنے جو ہوتے ہیں نا یہی مرواتے ہیں اور سمجھتے کیا ہم علاج کروا رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ قیل من راق، کوئی دم کرنے والا بلاؤ۔ قاری صاحب تو دم کرنا ہوتا ہے، حضرت جی تو دم کرنا ہوتا ہے، دم کر دیو۔ اب دم کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ چارپائی پہ مریض پڑا ہوا ہے، جس کو جو وظیفہ آتا ہے وہ کر رہا ہے۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، پھر کیا ہوتا ہے؟ یکایک دیکھتے کیا ہیں کہ چلتی سانسیں رک چکی ہیں، چلتی سانسیں رک چکی ہیں۔ اب کہتے ہیں جاؤ بھاگ کے ڈاکٹر کو بلا کے لاؤ۔ ڈاکٹر کو بلا کے لایا جاتا ہے، وہ نبض چیک کرتا ہے، سانس چیک کرتا ہے، ہر لحاظ سے چیک کرتا ہے، آخر پر وہ اعلان کر دیتا ہے وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، یقین کر لو یہ مر گیا ہے، یقین کر لو۔ جنہیں بیٹھے ہیں نا اسی تو میں کھلوتا، ایک ٹائم ہونا ساڈے بارے بھی ڈاکٹر نے یہی کہنا یقین کر لو مر گیا، یقین کر لو مر گیا۔ تو ڈاکٹر جو آ کے کرے اعلان یقین کر لو مر گیا، تو پہلا بندہ نا یقین کر لے کہ اسی مر جانا۔ پہلے نہیں یقین کر سکتے ہم کہ ہم نے مر جانا ہے، مرنا ہے، موت سے کسی کو بچاؤ نہیں ہے، اور موت سے اگر کسی کو بچا ہوتا، اگر موت سے بچنا ہوتا تو اس کائنات میں سب سے عظیم ہستی، اس دنیا میں
سب مقاموں سے اونچا مقام لے کے آنے والے، کہ جن کے پیچھے پوری کائنات ہاتھ باندھے کھڑی ہے، دروازے پہ دستک ہوتی ہے، بیٹی پاس بیٹھی ہوئی اور عام بیٹی نہیں، جہان کی ان عورتوں کی سردار ہے جن عورتوں کو میرے نبی نے کہا کہ جنت میں جائیں گی، ان جنتی عورتوں کی سردار میری بیٹی فاطمہ ہوگی۔ کہا بابا دروازے پہ دستک ہو رہی ہے، ساڈے یہاں دروازے تے دستک نہیں ہونی، مت سانو بھلیکھا ہوئے کہ ساڈا دروازہ کھڑکا کے موت دے فرشتے نے آنا ہے۔ کٹ دیو یار بھلیکھے اپنے دلوں وچوں، ہاتھ بن کے گزارش کرنا ہے بھلیکھے کٹ دئیے دلوں چوں کہ سانو پوچھ کے موت نے آنا ہے۔ فیس بک دے اتے ٹک ٹاک دے اتے ایک ویڈیو وائرل ہوئی، میں ویکھی، بندہ ڈھول بجا رہا، کئی بندے نوں ڈھول سنن دا بڑا چاہ ہوندا ہے، ویاواں تے بھی ڈھول بجاندے نے۔ اسی ویاواں تے ہور قسم دے مسلمان ہاں، جنازیاں تے ہور قسم دے مسلمان ہاں، الیکشن دے دناں چ ووٹ پان واسطے اسی کسے ہور قسم دے مسلمان ہاں، دکان تے سودا لین جانے اسی کسے اور قسم دے مسلمان ہاں۔ اویا میرے بجے ہتھا لو ویکھو مسلمانوں، ایک قسم دے مسلمان ہو جاؤ، مر جانا تے بچنا کوئی نہیں جے کسے نے بھی۔ سوچو ڈھول بجدا ہوئے تے موت دا فرشتہ آ جائے تے بنے گا کی؟ ڈھول بجن ڈیا، ڈگا لگا ہے، بندہ نچن ڈیا، نچدا 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 زمین تے ڈگ پیندا، 2-4 منٹ ٹینشن پاسے کھاندا ہے، ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ دسو وہ زندگی کس کارے گئی؟ اور مسلمانوں بولو تو صحیح، اور ناراض کیوں ہو گئے جی؟ اور بھائی میں تواڈے خیر خائی دی بات کر رہا ہاں، اگر کوئی اس وجہ تو ناراض ہے نا کہ مولوی کہندا اپنے منڈے دے ویاہ تے ڈھول نہ بجائیں، وہ بشک ناراض ہو جائے، مینوں کوئی گلا نہیں وہ نالے تسی کہڑا میرے کہن تے بعد آ جانا۔ اسی تے وہ لوگ ہاں، اسی وہ لوگ ہاں، ادھر مولوی صاحب نکاح پڑھاؤن واسطے اسٹیج تے بٹھائے نے، انہیں قرآن دی آیتاں پڑھنیاں نے، تے ادھر ساڈا ادو تک راضی نہیں ہوندا جنی دیر تک اسٹیج دے دوالے بھی اسی ڈھول نہ بجا لئیے۔ یار اسی کی کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں ہم؟ ایسی صورتحال میں کیا آپ کہہ سکتے ہیں، میں کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں مرنا یاد ہے؟ ہائے یار ویسے ہی بے شرم مولوی ہیں ہم، اور ویسے ہی ہمیں سننے والے۔ مولوی کو پتہ کیا چاہیے تب جب ڈھول بج رہا ہوتا ہے، نکاح کا رجسٹر لے کے بیٹھا ہوتا ہے، دعا کریں اللہ ہمیں وہ غیرت عطا فرما دے۔ پاکستان کے ایک علاقے میں مولویوں نے اکٹھ کیا، دعا کریں اللہ ہمیں بھی اکٹھ کرنے کی توفیق دے دے۔ پتہ کی اکٹھ کیتا انہوں نے؟ انہوں نے آخیا اسی اس گھر کا جنازہ ہی نہیں پڑھاؤنا جڑا گھر اپنے بیاواں تے ڈھول بجاتا ہے۔ اتنے مولویاں اکٹھ کر کے مسیتاں چوں نکل بابا روزی لگی رہن دو۔ اللہ کے بندو، اگر مولوی نے بدلنا ہے تو آپ بھی اس کا ساتھ دیں۔ آپ کیوں نہیں مولوی کے ساتھ چلتے حق کی بات پہ؟ کیوں ساتھ نہیں دیتے؟ یا پھر یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ کا سامان ہے؟ نہیں ہے، یہ دنیا ہمیشہ کا سامان نہیں ہے۔ آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں، آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں، ایک مٹی کی عمارت، ایک مٹی کا مکان، خون کا گارا ہے اس میں اور اینٹیں ہیں ہڈیاں، چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسماں، موت کی پرزور آندھی جب اس سے ٹکرائے گی تو دیکھ لینا یہ عمارت ٹوٹ کر گر جائے گی۔ ایتھے فرعون ورگے نہیں ٹکے، نمرود ورگے نہیں ٹکے، حامان تے شداد ورگے نہیں ٹکے۔ او میرے ویرا، او میری بھੈਣੇ، او میرے دوستو، ساڈی تہاڈی کی حیثیت ہے؟ اس واسطے اے فقیر تانوں آخر تے پھر یہ گل کہندا ہے، مرن تو پہلاں اپنی موت چنگی کر لو، مرنے سے پہلے اپنی موت اچھی کر لیں۔
تو میرا تو ذہن تھا کہ میں آگے بھی کئی باتیں بیان کروں، اگلے جمعے میں وہ باتیں بیان کروں گا کہ ایک بندہ مر جاتا ہے، اب مرنے کے بعد اس کے حقوق ہمارے ذمے کیا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے۔ اور یہ یقین کریں ہماری حالت پتہ کیا ہے، یہ پوری قوم کا المیہ ہے اس وقت، ہمیں اپنا کام چھوڑ کے باقی دنیا کے سارے کام آتے ہیں۔ جو کام ہمارے ذمے لگ گیا ہے نا، وہی کام ہمیں نہیں آتا، اس کے علاوہ دنیا کے سارے کام لگ گئے ہمارے ذمے، ہمیں سارے آتے ہیں۔ اللہ نے یہ فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی قدرت، جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ سورۃ ملک ہے، سورۃ ملک۔ اللہ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات، وہ ذات وہ ہے کہ جس نے موت کو اور زندگی کو پیدا کیا۔ سیاڑیوں ورکشاپ دیو، دانیوں تے بینیوں، عقل مندو، میں پھر ایت پڑھنا تو ذرا دسیا جے، جنہوں ایت آندی ہے صحیح پڑھی ہے کہ غلط، میں صحیح پڑھاں گا۔ الذی خلق الموت والحیات، صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اصولی طور تے زندگی پہلا ہوندی ہے کہ موت؟ بولو، زندگی پہلا ہوندی ہے نا، اور سارے آندے نے زندگی بن جائے، دو نمبری کر دئی، ہیرا پھیری کر دئی، ملاوٹ کر دئی، ہر کام کر دئی تے کی آندئی؟ بولو، موت بن جائے۔ وہ یہی آندے نا زندگی بن جائے، زندگی بن جائے۔ اچھا اللہ کہندا نہیں، موت الذی خلق الموت، میں نے پیدا کیا موت کو، پھر کہا والحیات، مطلب کیا ہے اس کا، مفہوم کیا ہے؟ اگر زندگی پانا چاہتے ہو تو زندگی پانے کے لیے مرنا ضروری ہے، اور مرنا کون سا؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، موت اس حال میں ہونی چاہیے، اس حال میں ملک الموت تمہارے پاس آئے کہ تمہارے ہی وہ موت کے لمحات اللہ کی یاد میں گزرنے والے ہوں، تم اللہ کے قریب ہو چکے ہو، سر سجدے میں ہو، آسمان سے موت کا فرشتہ نازل ہو، ادھر موت آئے گی، ادھر زندگی کا آغاز ہو جائے گا۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ کہیں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ نے تمہیں زندگی اس لیے عطا کی ہے کہ زندگی کا فیوچر بنا لو۔ ہم بھول چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سبق یاد کرنے کی توفیق عطا کرے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، آج کے جمعے کا پیغام میرا آپ کے لیے مشورہ ہے، حکم نہیں ہے، کیونکہ ہر بندہ جب تک زندگی ہے یہ عارضی، یہ تھوڑے دنوں کی، تھوڑی سانسوں کی جب تک زندگی ہے نا، ہر بندہ، پنجابی دی کہاوت ہے اپنے گھر چودھری، میں اپنے گھر چودھری ہاں، گل میں بھی کسی دی برداشت نہیں کرتا تو گل تسی بھی کسی دی برداشت نہیں کرتے۔ ہر بندہ اپنے اپنے گھر چودھری، کوئی کسی دی چودھر نو نہیں مانتا۔ لیکن میرے ویرو بھراؤ دوستو، جدن آ گئی نا موت تے ادن جہے چودھری دی چودھر ہونی ہے نا، گل چنگی اے وے کہ موت تو پہلا اس چودھری دی چودھر نو من لئیے، اس وڈے دی وڈیائی نو من لئیے تے او دے اگے جھک جائیے تے اس خیال نال جھکیے کہ ساڈی موت چنگی ہو جائے۔ کئی بندے نا نکے نکے بال کماں تے لائے ہوندے، کسی نے 6 سالاں دا لایا ہے، کسی نے 10 سالاں۔ بچے اتنے مسیطے میرے کو پڑھتے سن، میں انہوں نے پوچھا تسی پڑھن نہیں آتے؟ آندے کاری صاحب کام تے بھی جانا ہوتا ہے تو تھک جانے، کنا فکر ہے پیو نو، کہدا پتراں دی زندگی بن جائے۔ کڈا بد قسمت ہے وہ پیو کہ جنہوں یہ فکر نہیں کہ یہاں پتراں دی دنیا دی زندگی تے بن جائے گی، کتے ایسا نہ ہوئے کہ یہاں دی آخرت دی زندگی کتے رہ نہ جائے۔ کنے بندے نے جنہاں دے داڑیاں چٹے وال آ گئے، دوتر پوتر والے ہو گئے تو انہوں نے قرآن اتوں ویخ کے پڑھنا نہیں ہوتا، بد قسمتی نہیں۔ گانے انہوں پورے آتے ہیں،
यार तुसी इहनूं बदकिस्मती नहीं समझते? और मुसलमानों बोलो बदबख्ती नहीं समझते तुसी कि बंदे की जिंदगी लंघ जाए, चिट्टे वाल आ जान। हुण कई मेरे तरह वालों में रंग ला ला के तो लकाउंदे फिरन तो वखरी गल है, लेकिन टाइम तो लंघ गया ना। तो इस उम्रे भी आके बंदे नूं ख्याल ना आवे तो फिर पता नहीं किहड़े टाइम जाके ख्याल होना। मेरे दोस्तों बुजुर्गों भाईओ, जिंदगी बनाउंदे हो मौत बनाओ, अपनी मौत अपने वास्ते चंगी बनाओ। जिंदगी तो बन ही जाती जे, मौत चंगी हो गई तो फिर जिंदगी बननी जे। अल्लाह ताला मैनूं तुहानूं समझ के ते अमल की तौफीक अता फरमाए।